الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، آج چونکہ سورہ یاسین پڑھی گئی ہے، اس لیے ارادہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے مستقل فضائل وارد ہوئے ہیں، اور ایسی آیات بھی ہیں جن کے بھی مسلسل فضائل وارد ہوئے ہیں. وہ ہمارے ذہن میں رہیں، معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے. اس لیے سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ دوسرے جو صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں ان کے فضائل کی طرف معمولی اشارہ کروں گا، تاکہ موقع محل کے اعتبار سے ہم اس کو اپنا معمول بنائیں. قرآن کریم کی پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ مقدس صورت ہے اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. اسی طرح صحابہ کے واقعات ہیں، احادیث میں ملتے ہیں. صحابہ کی ایک جماعت ایک مرتبہ ایک مقام پر رکی. اس گاؤں میں اور اس بستی میں ایک آدمی کو کسی زہریلے جانور نے، سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا. وہاں کے لوگ صحابہ اکرام کی اس جماعت کے پاس آئے کہ تم میں کوئی اس کا زہر اتارنا یا دم کرنا جانتا ہو تو ہمارے کسی آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا ہے. تو ایک صحابی گئے اور جا کر دم کر کے آ گئے. اللہ نے اس کو اچھا کر دیا. انہوں نے ایک بکری بھی ہدیے میں دی ان کو. یہ جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پورا واقعہ سنایا، کارگزاری ہوئی. آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کچھ اور تو آتا نہیں تھا، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے پی لیا جائے اور اس کو پیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرما دیتے ہیں. سورہ فاتحہ اللہ کے نبی کو عرش کے نیچے کے خاص خزانے سے ملی ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اور اس نے آ کر 2 نوروں کی بشارت دی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت ہے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع. ان کو نور اس لیے کہا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت میں نور کا اور روشنی کا سبب بنے. اور فرشتے نے اس کی خوشخبری یہ کہہ کر دی ہے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ نعمتیں نہیں ملی تھی جو آپ کو اللہ نے خاص خزانے سے عطا فرمائی. وہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کریم کی مقدس صورتوں میں سے ہے. دوسری صورت سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا نعمت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور نقصان کا سبب ہے. اور پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے والے پر اہل باطل
قابو نہیں پا سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قابو پانے کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر سورہ بقرہ پڑھنے والے پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو سے حفاظت سورہ بقرہ میں رکھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، پڑھوانا نہیں چاہیے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، کسی پڑھنے والے کو بلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھوا لی جائے اور جو برکتیں سورہ بقرہ کی وہ ہمیں حاصل ہو جائیں۔ ایسا نہیں، جیسے بیمار کو دوا خود کھانی پڑتی ہے ایسے ہی خود پڑھنا ہے اصل، تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کو بلا کر پیسے دے کر یا کھانا کھلا کر یا ہدیہ دے کر سورہ بقرہ اگر ہم پڑھوا کر وہ برکتیں حاصل کرنا چاہیں تو نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ خود پڑھنا چاہیے۔ اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا 10 آیتوں کا پڑھنے کا اہتمام تو کرنا ہی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں جو آدمی اپنے گھر میں رات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری رات اس گھر کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ نہ تو کوئی جن، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی رنج، نہ کوئی تکلیف، کوئی الا بلا اس میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 10 آیتیں، شروع کی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کے مفلحون تک، درمیان کی 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور 3 آیتیں اخیر کی یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات سے لے کر اخیر تک، سورت کے اخیر تک۔ یہ 10 آیتیں جو پڑھنے کا رات کو اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی رنج اور غم سے، ہر قسم کی دکھ اور بیماری سے اللہ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اس لیے سورہ بقرہ بھی بہت عظیم الشان سورت ہے۔ خاص طور سے اس میں جو آیت الکرسی ہے وہ تو قرآن کریم کی سب سے مقدس آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ پوچھا۔ ابی بن کعب وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان صحابہ میں سے ہیں جو قرآن کے ماہرین میں سے تھے، بلکہ قرآن کے سب سے بڑے ماہر ابی بن کعب تھے۔ ابی بن کعب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگوں کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں الگ الگ لوگ قرآن سن رہے ہیں تو آپ نے ابی بن کعب ہی کو امام بنا کر سارے لوگوں کو مسجد میں ایک امام کے پیچھے جمع کیا تھا، کیونکہ یہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ ماہر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے بھول ہو گئی، پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کس نے بتایا تھا؟ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی میں نے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے قرآن پر مہارت کی وجہ سے مجھے تمہارے بارے ہی میں گمان تھا کہ تم ہی نے بتایا ہوگا۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے محتم بالشان اور سب سے مقدس آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اصرار کے ساتھ پوچھا تو کہنے لگے اللہ کے نبی آیت الکرسی ہے۔ فرمایا اے ابن المنذر، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت فرمائے، قرآن کریم میں قرآن کریم میں آیت الکرسی سے زیادہ مقدس آیت کوئی نازل نہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت الکرسی تو بہت ہی محتم بالشان ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے جس رات میں آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے، اگر رات میں انتقال ہو جائے اور زندگی کا وقت پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بغیر شہادت کے اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیتے ہیں، شہادت کا درجہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی ایک مقدس سورت سورہ کہف بھی ہے، جس کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں۔ یہ بھی مقدس صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کا پڑھنا فتنوں سے حفاظت کا سبب ہے اور قیامت میں نور کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے
اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اور اس کا اہتمام کرنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو ڈرایا ہے کہ اگر دجال جیسا فتنہ بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اس کو محفوظ رکھے۔ خاص طور سے جمعے کے دن پڑھنے کی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا، گزشتہ جمعے سے لے کر آج کے جمعے تک جتنی بھی غلطیاں اور گناہ اس سے ہوئے ہوں گے چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے گا یہ سورہ کہف کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ سورہ کہف پڑھنے کے بعد میں آنے والے جمعے تک جتنے فتنے آئیں گے کسی بھی قسم کے ہوں، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو اللہ ہر فتنے سے محفوظ کرے۔ دنیا میں قیامت سے پہلے، اور آج کل تو فتنوں کا زمانہ ہے، رات دن فتنے، اور قیامت سے پہلے تو ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے یکے بعد دیگرے مسلسل اترتے ہیں، جیسے کڑی سے کڑی زنجیر کی ملی ہوئی ہوتی ہے، ایسے فتنے آسمان سے نازل ہوں گے، اور اللہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اس کے پڑھنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے جمعے کے دن آدمی کوئی بھی وقت نکال کر اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس سے آگے بڑھ کر سورہ یاسین ہے جو قرآن کریم کا دل ہے۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین کو پڑھا اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ پڑھنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کو بنانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ جو آدمی اپنے کام سے پہلے سورہ یاسین کو مقدم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کو مقدم کرنے یعنی اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کا کام آسان کر دیتے ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے میں تکلیف ہو رہی ہو، درد ذہ ہو رہا ہو اور بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کی ولادت میں آسانی پیدا کر دیتا۔ کوئی آدمی بھوک کی حالت میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ کہیں کھانا کم ہو جانے کا اندیشہ ہو اور کھانے کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے اللہ تعالیٰ کھانے میں اتنی برکت پیدا فرما دیتے ہیں جو سارے کھانے والوں کو کافی ہو جائے۔ کوئی آدمی راستہ گم ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی رہبری فرما دیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو معمہ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے، بلکہ توریت اور انجیل میں اس کا نام معمہ یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے بھلائیوں کو عام کرنے والی، جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے بھلائیاں عام ہو جائیں گی۔ آپ نے اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو اس کو حفظ یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ یاسین کا پڑھنا حتیٰ کہ فرمایا اپنے مردوں پر اس کو پڑھا کرو۔ اگر کوئی آدمی نزع کی تکلیف کے اندر ہو اور جان نہیں نکل رہی ہو اور بڑی تکلیف کا عالم ہوتا ہے اس وقت میں، اگر اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نزع کی تکلیف کو آسان فرما دے۔ اس لیے سورہ یاسین کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے آگے سورہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ یہ روزی کی برکت والی صورت ہے، جو آدمی اس کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے گھر میں لم یصبہ فاقہ، حدیث میں آتا ہے جو سورہ واقعہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا، کبھی اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ بیمار تھے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے. پوچھا کیا حال ہے؟ ما تشتکی، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے ذنوبی، میں تو اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں، مجھے جو تکلیف ہے وہ اپنی گناہوں کی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس بات کی فکر ہے. پوچھا ما تشتہی، کیا چاہتے ہو آپ؟ کہا رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں. پھر کہنے لگے کہ اچھا کسی ڈاکٹر اور علاج کرنے والے کا، حکیم صاحب کا انتظام کر دوں تاکہ آپ کی بیماری دور ہو جائے. تو فرمانے لگے الطبیب امرضنی، کہ مجھے جو میرا ڈاکٹر ہے اور میرا جو حکیم اور معالج ہے اسی نے مجھے بیمار کیا ہے. گویا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور اللہ چاہے گا تو اللہ ہی میری بیماری کو دور کر دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کے لیے کوئی ہدیہ، کوئی وظیفہ بیت المال سے بھیج دوں؟ فرمانے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے نہیں تو بعد میں آپ کی بچیاں ہیں کئی، ان کے کام آ جائے گا. فرمایا میری بچیوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو سورہ واقعہ کو رات کو پڑھنے کا اہتمام کرے اپنے گھر میں، اس کے گھر میں فاقہ اور روزی کی تنگی نہیں آ سکتی، اور میری ساری بچیاں سورہ واقعہ کو پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ برکت سورہ واقعہ میں رکھی ہے. مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک جب بھی آسانی ہو، مغرب بعد موقع مل جائے، مغرب بعد عشاء بعد مل جائے، سونے سے پہلے جب بھی آسانی ہو سورہ واقعہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکت پیدا فرمائے. اسی طرح سورہ حشر کی آخر کی 3 آیتیں ہیں، بڑی عظیم الشان. روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو اور اسی طرح کوئی آدمی صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ سے لے کر سورت کے آخر تک یہ 3 آیتیں ہیں کہ ان کو پڑھنے کا 3 دفعہ اہتمام کر لے، 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ پڑھ کر. اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک، اور صبح پڑھے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اللہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر 3 دفعہ ان آیتوں کو رات کو پڑھ لیا جائے یا 3 دفعہ صبح پڑھ لیا جائے. اسی طرح سورہ تبارک الذی اور سورہ ملک ہے جس کو جہنم اور قبر کے عذاب کی حفاظت میں بڑا دخل حاصل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی ایک صورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، اگر اس سورت کو رات کو پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اس کو عذاب قبر نہیں ہو. چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا جو سورہ تبارک الذی اور سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرتا تھا. کچھ گناہ بھی تھے اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے اس کے قبر میں آ گئے. یہ سورت پر پھیلا کر ایسے لیٹ گئی میت کے اوپر اور اپنے پڑھنے والے پر جیسے پورے کو ڈھانک لیا ہو، اور عذاب کے فرشتوں کو قبر میں داخل نہیں ہونے دیا. چنانچہ وہ عذاب کے فرشتے اللہ کے دربار میں واپس گئے اور یہ سورت بھی گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو سورت کہنے لگی یہ آدمی میری تلاوت کیا کرتا تھا اور میری تلاوت کرنے والے کو عذاب ہو یہ مجھے تو گوارا نہیں ہے. اگر آپ مجھے میرے پڑھنے والے کو عذاب دینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے کلام سے نکال دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کو قبول فرمایا اور اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ ہوا. یہ صورت روایتوں کا مضمون یہ ہے کہ یہ صورت ایک انسانی خوبصورت شکل کے اندر آئی اور اس میت اور پڑھنے والے کے منہ کو بوسہ دے کر یہ کہنے لگی خوشخبری ہے خوشخبری ہے،
آفرین ہیں اس منہ کے لیے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، جس کی برکت سے تیرے پورے جسم کو اللہ نے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ تو اس لیے اس کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ چند صورتیں جب تک نہیں پڑھ لیا کرتے تھے اس وقت تک آپ آرام کے لیے اپنے بستر پر نہیں لیٹا کرتے تھے۔ الف لام میم سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، اسی طرح قرآن کریم کی آخر کی صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد ہے، اسی طرح قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اللہ کے نبی پر جادو ہو گیا، ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ بیمار رہے، بہت زیادہ تکلیف میں رہے، پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ کوئی جسمانی ویسی بیماری کی نہیں ہے بلکہ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس جادو کا حل بتایا گیا کہ قرآن کریم کی یہ 2 صورتیں ہیں، اس میں 11 آیتیں ہیں، اور ایک بال کے اندر 11 گرہے لگا کر اس کو اس طرح کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے، چنانچہ اس کو نکالا گیا، اور قرآن کریم کی یہ آیتیں جو 11 ان دونوں صورتوں میں پڑھی گئی، اللہ نے ان گرہوں کو کھول دیا اور آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی اور آپ کی بیماری اللہ نے دور فرما دی۔ بہرحال عظیم الشان صورتیں ہیں، جو چند صورتیں اور چند آیتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اپنا معمول بنانا چاہیے۔ یہ جس طرح آدمی اپنی حفاظت کے لیے، اسی طرح اپنے کاموں کو بنانے کے لیے، روزی کی برکت اور اس کے اضافے کے لیے دنیا بھر کے جتن کرتا ہے، وہ اپنے تجربے کی چیزیں ہیں۔ تجربہ کبھی پاس ہو جاتا ہے، تجربہ کبھی فیل ہو جاتا ہے، تجربہ کبھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے، تجربہ کبھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔